政治战略。آج ہے 6 جون اور آج ہے منگل کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین نے لداخ کی سرزمین فتح کر لی۔ مودی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ طالبان کے بعد مودی کو عبرت کا نشاں بنا دیا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج کو بڑا آرڈر جاری کر دیا، جاؤ بھارت میں گھس جاؤ۔ کئی میل پر فوج کا قبضہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ انڈیا اور چین کے درمیان 3440 کلومیٹر طویل ڈیفیکٹو سرحد ہے، جسے مشترکہ طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا LAC کہا جاتا ہے۔ اس کی ناقص حد بندی ہے۔ دونوں طرف کے سپاہی کئی مقامات پر آمنے سامنے اس وقت دوبارہ کھڑے ہیں۔ 2020 کی جنگ کے بعد اب 2023 کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کشیدگی بڑھ کر تصادم یا جھڑپوں میں بدل چکی ہے۔ دونوں فریق 2020 میں مغرب کی طرف لداخ کے علاقے وادی گلوان میں ہونے والی شدید پرتشدد جھگڑے کے بعد سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تصادم میں 20 انڈین فوجی اور کم از کم 4 چینی فوجی مارے گئے ہیں۔ کشیدگی کی تازہ ترین لہر ایک بار پھر سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ انڈین فوج نے کہا ہے کہ فریقین فوری طور پر علاقے کو خالی چھوڑ دیں اور جھگڑا بند کر دیں اور الگ الگ ہو گئے۔ مسٹر جے شنکر میڈیا کمپنی انڈیا ٹوڈے کی طرف سے منعقد ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس واقعے سے متعلق سوالات کا جوابات دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج چین کی سرحد پر انڈین فوج کی جتنی تعیناتی ہے، اس سے قبل پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈین فوج آج LAC کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین نے ابھی تک ان تبصروں کا جواب نہیں دیا۔ تازہ ترین تصادم نے گزشتہ ہفتے انڈیا میں ایک سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے سرحدی صورتحال پر فوری بحث کے مطالبے کو مسترد کیے جانے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ انڈیا کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے حکومت پر چین کی دھمکی کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ الزام لگایا ہے کہ چین کی افواج سرحد پر انڈین فوجیوں کی مار پیٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ مسٹر گاندھی کے الفاظ نے انڈین فوجیوں کی بے عزتی ہے اور اس بات سے انکار کیا کہ حکومت صورتحال سے لاتعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم چین سے لاتعلق تھے تو انڈین فوج کو سرحد پر کس نے بھیجا؟ اگر ہم چین سے لاتعلق تھے تو آج ہم چین پر کشیدگی کم کرنے اور تخفیف کے لیے دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کے علاوہ انڈیا اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپ اور ہاتھا پائی کی وجہ سے ریاست اروناچل پردیش کے توانگ ضلع کا جانگتسے علاقے ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ 1997 سے 2000 تک انڈین فوج سربراہ رہنے والے جنرل VP ملک کا کہنا ہے کہ جس وقت 1999 میں کارگل جنگ جاری تھی، چین نے یانگتسے کے قریب بڑی تعداد میں فوج جمع کر رکھی تھی۔ جنرل ملک کا کہنا ہے کہ 1990 کی دہائی میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کے حل کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس وقت انڈیا اور چین نے کچھ متنازع علاقے کی نشاندہی کی تھی اور کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تنازع علاقے اروناچل پردیش میں تھے اور یانگتسے ان میں سے ایک تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جیسے جیسے دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی گئی، اسی دوران کچھ اور متنازع علاقوں کی نشاندہی کی گئی۔ 2002 کے بعد چینیوں نے نقشے کا تبدیل کرنا اور بند کرنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ نقشے پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو طے کرنا یا نشان لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چین کے ساتھ اروناچل پردیش کی کبھی بھی کوئی سرحد نہیں رہی۔ اروناچل پردیش کی سرحد تبت کے ساتھ ہے۔ اب بھی ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ میک موہن لائن کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چین ایسا نہیں کر رہا۔ چین جس طرح خطے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ اروناچل کے لوگوں کے لیے دکھ کی بات ہے۔ ایرن کے مطابق چین کی مسلسل بڑھتی ہوئی دراندازی کی کوششوں کے پیچھے ایک بڑی وجہ غالباً اروناچل پردیش میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا کی جانب سے نئے منصوبے شروع کرنا ہے۔ چین اروناچل سرحد کے ساتھ اپنے علاقے میں انفراسٹرکچر تیار کر رہا ہے۔
ہماری جانب انفراسٹرکچر کی کمی رہی ہے، لیکن اب انڈیا بھی اس کام پر کام کر رہا ہے۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن سڑکیں بنا رہی ہیں، بہت سے منصوبے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ چین کو پریشانی ہو رہی ہے۔ انڈیا کو اروناچل پردیش میں ترقیاتی منصوبوں کو برقرار رکھنا ہوگا۔ جنرل وی پی ملک کا کہنا ہے کہ انڈیا نے اروناچل پردیش میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا شروع کیا جب اس نے دیکھا کہ وہ بہت پسماندہ ہے۔ یہ چین ہی تھا جس نے اچانک مشرقی لداخ میں اضافی دستے لا کر ایک نئی صورتحال پیدا کر دی۔ ہمیں پوری سرحد لائن کو دیکھنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ مشرق میں پرسکون اور مغرب میں جارحانہ ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا شروع کیا، اضافی دستے تعینات لائے، تو ہمیں بھی اضافی دستے لانا پڑے اور اپنی بنیادی ڈھانچے کی سرگرمیوں کو بہتر کرنے پر مجبور ہوئے۔ مشرقی لداخ کی وادی گلوان کی جھڑپ کے بعد انڈیا نے بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اپنی فوجی طاقت بڑھا دی ہے۔ اس کا اثر اروناچل پردیش میں بھی ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ 9 دسمبر کے واقعے کے دوران انڈین فوج کا کم وقت میں بڑی تعداد میں فوجیوں کو جمع کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مطابق یہ کارروائی بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، کیونکہ چند روز قبل چین نے اس علاقے میں اضافی فوجیں تعینات کرنا شروع کر دی تھیں۔ جنرل ملک کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک سطح پر حالات خوشگوار نہیں ہیں۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ اس وقت میں کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ مشرقی لداخ کے حالات کی وجہ سے پچھلے 2.5 سالوں میں ایسا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں آیا۔ اب یہ تازہ ترین واقعہ اروناچل پردیش میں ہوا ہے جو پریشان کن ہے، لیکن ہمارے فوجی بھی تیار ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ اسی طرح سال 2019 میں بھی چین نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اروناچل پردیش پر اعتراضات کیے تھا۔ اس کے جواب میں انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اروناچل پردیش انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے۔ انڈیا ہم رہنما وقتاً فوقتاً اسی طرح اروناچل پردیش کا دورہ کرتے ہیں جس طرح وہ انڈیا کے دیگر حصوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا جیسے دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی گئی، اس دوران تنازع بڑھتا چکا ہے۔ چین نے لداخ کی سرزمین اس وقت فتح کر لی ہے۔ مودی کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ کئی میل پر فوج کا قبضہ، فوج نے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ کشیدگی کی تازہ ترین لہر ایک بار پھر سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ انڈین فوج نے کہا ہے کہ فریقین فوری طور پر علاقے جھگڑا بند کر دیا اور الگ الگ ہو چکے ہیں۔ چین کی سرحد پر انڈین فوج کی جتنی تعیناتی ہے اس سے قبل کبھی نہیں تھی۔ یہ چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈین فوج آج LAC کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کے کسی بھی انقسام کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے ابھی تک ان کے تبصروں کا جواب کبھی نہیں دیا۔ تازہ تصادم نے گزشتہ ہفتے انڈیا کے سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں ایک بار پھر چینی فوج شروع کر رہی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ داخل ہو جاؤ اور ایسے تابڑ توڑ کارروائیاں کرو کہ اینٹ سے اینٹ بچ جانی چاہیے۔